وعلى طيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بجاه محمد وعلى طيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن جو آج ہماری سورت موضوع قرار پائی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ اقرا۔ سورہ اقرا، اس کے 3 نام ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورہ اقرا، دوسرا اس کا نام ہے سورہ علق، اور تیسرا اس کا نام ہے سورہ قلم۔ اچھا، یہ جو تینوں نام ہیں یہ خود اسی سورت سے لیے گئے۔ اس کی پہلی آیت سے اس کا پہلا نام سورہ اقرا رکھا گیا، اس کی دوسری آیت سے اس کا نام علق رکھا گیا، اور اس کی تیسری آیت سے جو ہے وہ سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ، یعنی آگے والی جو آیت تھی اس کی، اس سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا، جو بعد کی جو آیت ہے۔ تو سورہ قلم جو ہے یعنی وہ بھی آیت سے نام لیا گیا۔ تو تینوں نام جو ہے 3 آیتوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ سورت جو ہے مشہور، یہ سورہ مشہور کیا بلکہ جو ثابت ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، مکہ میں یہ سورت جو ہے نازل ہوئی۔ تو یقیناً اس کا بھی جب شان نزول بیان کریں گے تو یعنی پہلی وحی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پہلی وحی آئی تھی سب سے پہلی، وہ مکہ میں آئی تھی اور وہ غار حرا تھی۔ تو اس سورت کی ٹوٹل 19 آیات ہیں۔ تو اس سورہ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ اقرا بمعنی پڑھنے کے ہیں، اور علق بمعنی جمے ہوئے خون کے ہیں، اور قلم یعنی اس سے معنی مراد جو ہے وہ قلم کے ہیں۔ اس سورت کی سب سے پہلے ہم فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دن یا رات میں سے کسی وقت سورہ علق کی تلاوت کرتا ہے، سورہ باسم ربک الذی جو شخص پڑھتا ہے، تو اگر وہ جس رات کو پڑھتا ہے یا جس دن کو پڑھتا ہے، یعنی اگر رات کو وقت پڑھتا ہے یا دن کے وقت، علیکم السلام، دن کے وقت پڑھتا ہے، رات یا دن میں سے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا شخص فوت ہو جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص شہداء میں سے ہے، یعنی اس کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے، اللہ اس کو شہیدوں میں سے اس کا نام لکھتا ہے، اور میدان قیامت میں اللہ اس کو شہداء کے ساتھ محشور کرے گا۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی میدان قیامت میں، وعلیکم السلام، اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کے ساتھ محشور کرے گا، اور شہداء کی صف میں اس مرد مومن کو کھڑا کرے گا۔ اب یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کا اس قدر اجر و ثواب ہے، یعنی جہاں شہداء کربلا کھڑے ہوں، یا وہ شہداء جو رسول اللہ کی نصرت میں شہید ہوئے، کہا کہ اس سورت کو پڑھنے والا شخص اگر جس دن پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، یعنی جس دن پڑھا اس دن کسی وقت بھی فوت ہو، وہ ان شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو محشور کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ہاتھ میں تلوار لے کے رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑی نصرت اسلام کے لیے، اس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کی یہ جو سورت ہے، سورہ اقرا، سورہ علق، سورہ قلم، 3 نام ہیں۔ یہ سورت جو ہے اس کی پہلی 5 آیات مکہ میں نازل ہوئی۔ تو پہلے ہم اس کے تھوڑا سا ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ اقرا، سورہ علق، سورہ قلم، جس کے 3 نام ہیں۔ یہ جو سورت ہے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق، اللہم صلی علی،
قرآن کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی جب وہ آیت پڑھیں گے سجدے والی تو اس کے بعد یعنی جو آخری لفظ آتا ہے اس کے فوراً بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت ان میں سے ایک صورت ہے جس مقام پر سجدہ کرنا واجب ہے، اسی لیے اس صورت کو واجب نمازوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس صورت کو تو پھر اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ مثلا کسی نے اگر شروع کر دی اس صورت کو شروع کر دی نماز کے دوران، تو اگر وہ نماز کو جاری رکھتا ہے، چونکہ اس میں سجدہ کرنا تو واجب ہے، جیسے سجدے والی آیت پڑھے گا تو سجدہ کرنا واجب ہے، جب آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو نماز باطل ہے، یعنی عمدن جان بوجھ کے اگر وہ اس کے بعد سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ اس نے ایک اضافہ کر لیا نماز میں۔ لیکن اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے جان بوجھ کے، پڑھ بھی لیا اور سجدہ نہیں کر رہا، تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا مستحب نماز میں اگر انسان پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ اگر وہاں پر سجدے کا اضافہ ہو جائے تو پھر وہاں پر نماز باطل نہیں ہوتی، تو یعنی سجدے کا اضافہ ہونے سے نماز باطل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے واجب نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہے، جن میں پہلی صورت جو ہے الف لام میم سجدہ ہے، یہ 21ویں پارے میں یہ صورت ہے، اس میں جب سجدے والے مقام آتا ہے سجدہ کرنا واجب ہے۔ دوسرا سورہ فصلت، پارہ نمبر 24 یعنی پہلا پارہ تھا 21، دوسرا پارہ ہے 24، تو اس میں سورہ فصلت جو سجدے والا مقام ہے وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے سورت اس مکمل کرنے کے بعد۔ تیسری صورت جو ہے سورہ کا نام ہے سورہ نجم اور پارہ نمبر 27 نمبر، تو اس میں سجدے کے مقام پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 4 سورہ اقرا یا سورہ علق یا سورہ قلم، یہ آخری پارے میں یعنی 30ویں پارے میں، تو یہ جو ہے اس کے بعد بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ 11 اور مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا مستحب ہے، 11 اور، تو ٹوٹل مقامات جو ہیں وہ 15 ہیں، 4 واجب ہیں سجدے اور باقی جو ہیں 11 مقامات، جو باقی 11 صورتیں ان میں سجدہ مستحب ہے۔ اس کے بعد آقا سستانی فرماتے ہیں بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جس آیت میں بھی سجدہ آیا ہے، جس آیت میں بھی آپ اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کریں تو یہ مستحب ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ایک شرعی حکم تھا جو اس کے حوالے سے یعنی بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے اچھا ایک اور نقطہ شرعی مسئلہ یہاں بیان کر دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا علم نہیں تھا، یا مثلا وہ بھول گئے، واجب سجدے والی آیتیں انہوں نے پڑھیں اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو جب ان کو علم ہو گیا ہے، جب ان کو یاد آ گیا ہے تو اس سجدے کو ادا کرنا واجب ہے، یعنی اس سجدے کی قضا ہماری گردن پہ باقی ہے۔ یعنی جس بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے یا جو بندہ بھول کے سجدے کو چھوڑ گیا ہے، تو جتنی مرتبہ اس نے واجب سجدے والی آیات پڑھی ہیں اتنے سجدے اس کے لیے ادا کرنا واجب ہے۔ اس صورت کا شان نزول جو ہے جو مشہور جو روایات میں موجود ہے، جس کو علماء اہل سنت نے اور کچھ ہمارے علماء شیعہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ مشہور کیا ہے، ملتا ہے کہ سید الرسل ان کا یعنی معمول تھا رسول اللہ کا، سید الرسل غار حرا میں آپ اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر مناجات کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو آپ کا یہ معمول تھا۔ کبھی کبھار آپ کے دن اور رات جو ہے وہ غار حرا میں رہتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے سید الرسل جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو اسی اثناء میں
اسی حالت میں جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر یعنی پڑھنے کو کہا۔ جو روایت میں حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اقرا، تو ادھر سے رسول اللہ نے فرمایا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، الیاذ باللہ۔ تو روایت ہے جسے علماء اہل سنت نے باقیوں نے بھی نقل کیا کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو رسول اللہ کو حضرت جبرائیل امین نے سینے سے لگا کے زور سے دبایا، حتیٰ کہ اتنا دبایا کہ رسول اللہ یعنی جو روایت کو نقل کیا علماء نے، اتنا دبایا کہ آپ کے اندر ایک طاقت ختم ہو گئی۔ بعض نے نقل کیا کہ آپ کو پسینے چھوٹ گئے، یعنی آپ کے اوپر ایک لرزہ اور ایک خوف طاری ہوا، اور آپ جو ہے وہ پھر گھر تشریف لائے۔ تو یعنی 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو چوتھی مرتبہ پھر کہا کہ اقرا، تو آپ نے پڑھا، اور یہ 5 آیتوں کی تعلیم لے کر رسول اللہ گھر پہنچے، کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، بدن پر پسینہ ہے، اور بی بی خدیجہ طاہرہ پوچھتی ہیں خیر ہے آپ کی یہ حالت ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے کہا زملونی ودثرونی، مجھے اڑاؤ اور میرے اوپر چادر ڈالو۔ یعنی سید الرسل کو اس طرح سے ایک لرزہ خوف اور یہ حالت ہے، بی بی خدیجہ طاہرہ نے ان کے اوپر چادر اوڑھی اور آپ کو جو ہے آپ کے اوپر چادر ڈالی۔ تو یہاں تک یہ جو ہے یعنی روایت جو ہے یہ علماء اہل سنت کی صحیح مسلم، بخاری اور باقی جو کتابیں ہیں ان کی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب یہ روایت کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کیا کیا؟ بی بی خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل بن ورقہ، جو ان کے چچا زاد تھے، ان کے پاس لے کر گئے۔ یعنی جو ان کے چچا زاد تھے جو عیسائی مذہب کے تھے، ان کے پاس جب لے کر گئیں تو انہوں نے جب یہ ماجرا سارا سنا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو نبوت اور رسالت پہ فائز ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ بات ہے کہ ادھر سے یعنی جو عیسائی مذہب کا جو بڑا ہے، جو عالم ہے، اس کے پاس بی بی خدیجہ طاہرہ جو ہے وہ لے کے جا رہی ہیں، تو اس مقام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، چونکہ آپ کے اندر جو ہے خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یعنی بی بی خدیجہ طاہرہ دین خدا سے، دین عیسائیت سے جو واقفیت رکھتی تھیں، وہ یہ جان چکی تھیں کہ جس کے اندر یہ کمالات ہوں وہ بندہ خیر اور بھلائی پہ رہتا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ کہا آپ تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر یہ خصوصیتیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال بی بی جو اپنے پھر اس کے بعد جو یہ چچا زاد نوفل کے پاس لے کر گئی تھی تو اس نے یہ خبر دی۔ اب یہ روایت جو ہے اس نے نوفل بن ورقہ جو تھا اس نے کہا کہ جو ہستی، جو فرشتہ حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس وحی لے کر آتا تھا، آپ کے پاس بھی وہی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ روایت نقل کیا علماء اہل سنت نے، کچھ ہمارے شیعہ مورخین نے بھی نقل کر دی، حوالے انہی کی ہیں، لیکن یہ روایت ہمارے علماء محققین کے نزدیک یہ قابل معتبر نہیں ہے۔
اس روایت پہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں جو نبی کے شان کے لائق نہیں ہے یہ روایت، کیونکہ بہرحال اس روایت کو جو نقل کیا علماء اہل سنت نے وہ بی بی عائشہ سے نقل کیا، تو ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ اس کی نقل کرنے والی بی بی عائشہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اس میں سید الرسل کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ سید الرسل کی شان کے لائق نہیں ہے، تو روایت کو نقل بی بی عائشہ نے کیا ہے، اور جو نسبتیں دی گئی ہیں اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات واقع ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں حدیث تدریہ خیر من الف ترویہ، امام فرماتے ہیں وہ حدیث جس کو تم پرکھ اور سوچ سمجھ کر اور پرکھ کے جس کا تم علم رکھتے ہو اس کا علم ہونا تمہارے لیے افضل ہے اس کی نسبت جو تم 1000 حدیث نقل کر دو، یعنی 1000 حدیث کا نقل کرنا جس میں نہ کوئی تحقیق ہو نہ کوئی ریسرچ ہو، تو لہٰذا وہ روایت جو پرکھی ہوئی ہو سوچی سمجھ کر جس کے معانی اور مفاہیم کو جانا گیا ہو وہ روایت افضل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمارے پاس جو اس میں اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اب دیکھیں اس روایت میں جو ابھی ہم نے بیان کی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نوفل کہہ رہا ہے جو عیسائی مذہب کا عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نبوت اور رسالت پہ فائز ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے الیاذ باللہ نبی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نبوت کے منصب پر ہوں، جبکہ ہمارے پاس تو روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسل نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے اندر اس وقت بھی نبوت کی صلاحیت موجود تھی جب حضرت آدم خاک اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یہ یعنی ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یعنی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اچھا اس روایات میں بعض روایات میں جو انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی کو یہ ہوا کہ یہ جو آواز تھی وہ جبرائیل کی تھی یا وہ القاء شیطانی تھی، یعنی الیاذ باللہ رسول اللہ اس میں بھی پریشان تھے، یہ وحی خدا ہے جبرائیل کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے اللہ کی طرف سے یا یہ شیطانی آواز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سید الرسل شیطان اور شیطانی آواز اور جبرائیل کی آواز کے درمیان بھی فرق معلوم نہ کر سکے، تو یہ نبی کی شان میں یہ گستاخی لازم آتی ہے۔ تو اور اسی طرح سے بعض روایات میں یعنی نقل ہوا جو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے کہ سید الرسل پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، الیاذ باللہ جب جو ہادی برحق یہ سوچے کہ میں خودکشی کر لوں، جب نبی کا یہ دماغ الیاذ باللہ بن جائے، یہ فکر بن جائے کہ میں خودکشی کر لوں، تو پھر وہ نبی اپنی امت کو کیسے ہلاکت سے بچائے گا؟ تو لہٰذا ہمارے جو عقیدے کے مطابق نبی کا ایسا نظریہ نہیں تھا، نہ سید الرسل اتنا خوف رکھتے تھے نہ انہوں نے خودکشی کی بات کی تھی۔ تو یہ ایسی ہمارے مذہب میں ایسی روایات من گھڑت ہے جو سید الرسل کی طرف نسبت دے کے ان کی نسبت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو سلمان رشدی تھا ملعون جس نے سید الرسل کے اوپر جسارت کی تھی اور اس میں اس کے خلاف جو سب سے پہلے اس کے کفر کا فتویٰ دینے والے وہ ہمارے مذہب کے تھے سید امام خمینی، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کفر کا۔ تو لہٰذا یہ اگر ہمارے پاس اس طرح جیلی اور من گھڑت روایات جو رسول اللہ کی طرف نسبت دے کہ ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، اگر ہماری کتابوں میں یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں وہ ایسی روایات کو ہم لوگ نقل نہ کرتے تو اس قسم کی جرأت اور جسارت کا موقع بھی نہ ملتا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کتنی ضعیف
اور غیر معتبر روایات نقل کی ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ جب ان کا اعتراض بھی اپنے مقام پہ درست ہے، لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کے جو ہے خود اس میں انہوں نے خطبے میں مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو زمانہ تھا اصل میں لوگ اس چیز سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ہمارے علماء کے بڑے بڑے مکتبے لائبریریاں بغداد میں عراق میں جلا دی گئی ہیں، فقط اس جرم میں کہ یہ آل محمد کے آثار کی اور ان کی تعلیمات کو یہ علماء عام کر رہے ہیں۔ وہ کتاب خانے وہ جلا دیے گئے جس زمانے میں ہاتھوں کے ذریعے سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ تو ہمارے علماء نے اس دور میں پھر کیا کیا؟ مختلف ممالک میں سفر کرتے تھے، جو روایات جہاں سے ملتی تھیں اپنوں سے، غیروں سے، نبی سے یا کسی صحابی کے حوالے سے جو روایتیں ملتی تھیں ان سب کو نقل کرتے تھے کہ ہم ابھی اس کو جمع کر لیں، ابھی سیو کر لیں، تحقیق اس میں بعد میں ہوگی۔ علماء تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے علامہ مجلسی نے اپنی بحار الانوار کے مقدمہ میں لکھا ہے، میرا کام تھا احادیث اور روایات کو جمع کرنا۔ آپ لوگوں کا، پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے جو محققین ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، وہ بتائیں گے کہ یہ روایت معتبر ہے یا ضعیف ہے۔ تو لہٰذا آج بعض لوگ یہ نظریہ بنائے ہوئے ہیں کہ مثلاً دیکھیں جی فلاں کتاب میں روایت ہے، صرف کتاب میں روایت کا ہونا یہ کسی روایت کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہنا کہ یہ کتاب میں موجود ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کتاب میں روایت موجود ہے تو پھر ہماری کتابوں میں تو بہت ساری ضعیف روایات موجود ہیں جن کے اوپر ہمارے اعتقادات اور نظریات ہیں، ان کے خلاف وہ روایات جاری ہیں، تو پھر کیا ہم ان کو مان لیں گے؟ اہل سنت میں بھی اسی طرح سے ہیں، خود شیعہ میں بھی اسی طرح سے، ہر مسلک کے علماء میں ضعیف اور معتبر روایات موجود ہیں۔ لہٰذا کسی روایت کا کتاب میں ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے بارے میں ہمیں تحقیق اور ریسرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے علماء محققین علم رجال کے مطابق وہ سند کے اعتبار سے، وہ متن کے اعتبار سے، علم رجال اور درایہ کے اعتبار سے وہ روایت معتبر ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، کس طرح ہے، کون سی حدیث کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے اس کی، وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے سید الرسل کی ذات پہ جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، رسول اللہ کی شان میں یہ گستاخی کہ یعنی سید الرسل نے اس روایت میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ جب جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیں تو نبی نے کیا کہا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ اب الیاذ باللہ نبی کی شان میں توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ روایت میں ملتا ہے کہ سید الرسل 70 زبانیں پڑھ بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے۔ رسول اللہ کی یہ شان ہے، اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو پھر رسول کی اس شان کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 زبانیں لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے۔ ہاں، یہ مصلحت کے تحت ایک مصلحت تھی جو وحی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ لکھتے اور پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ وحی سے پہلے رسول اللہ نے لکھنا اور پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بعد والی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی۔ البتہ اختصار کے ساتھ یہاں پر اس کو نقطہ بیان کر دوں، وہ نقطہ علیحدہ بیان کر دوں گا کہ رسول اللہ لکھنا اور پڑھنا کیوں نہیں جانتے تھے؟ آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ لکھنا کیوں نہیں سیکھا؟ پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ تو چونکہ اگر سید الرسل لکھنا اور پڑھنا سیکھتے وہی سے پہلے تو پھر لوگ کہتے کہ دیکھو اس نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہے تو یہ اس نے اپنی طرف سے، یتیم عبداللہ نے اپنی طرف سے یہ قرآن کو لکھا ہے۔
جب سید الرسل کے بارے میں سارے مکہ والے جانتے تھے کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور جب انہوں نے سید الرسل نے اللہ کا کلام قرآن سنایا تو یہ لوگ عاجز آ گئے۔ ایسا کلام عربی زبان میں جس میں سے ایک سورت سورہ الکوثر کو کعبے کی دیوار پہ لگا دیا، وہ اپنے قصیدے لگاتے تھے، فخر کرتے تھے اس جیسا کوئی لاؤ۔ رسول اللہ نے قرآن کی چھوٹی سورت لگا دی کہ اس جیسا کوئی لاؤ، تو بڑے بڑے جو ادیب تھے، ادبدان تھے، انہوں نے اس سورت کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام ہے جی۔ تو یعنی بڑے بڑے جو عرب دان تھے وہ عاجز آ گئے اس کلام جو قرآن مجید کی جو مختصر صورت تھی۔ تو اس میں سید الرسل نے جو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، وہ ایک حکمت یہ تھی کہ دیکھو کہ اگر یعنی نبی پاک نہ لکھنا جانتے ہیں ان کے علم کے مطابق، نہ نبی کی کسی کے پاس پڑھے ہیں، نہ لکھنا سیکھا ہے، پھر بھی اتنا عظیم کلام کہ جس کا کوئی مقابل نہیں لا سکتا، جو وہ اعتراف کرتے تھے واقعاً یہ اس کا کلام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لکھا پڑھا نہیں ہے، الیاذ باللہ، نہیں جہل نہیں۔ تو بہرحال یعنی نادان لوگ تو یہی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب انشاءاللہ بعد میں آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اب اس روایت میں جو ذکر ہوا کہ بی بی خدیجہ لے کر گئیں کس کو؟ رسول اللہ کو اپنے چچا ذات نوفل بن ورقہ کے پاس، ہیں جی، کہ جب ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی کیا کی؟ گواہی دی، ہیں جی، یعنی وہ بھانپ گیا کہ یہ نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی جو عیسائی ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں جان رہا ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہیں، اور سید الرسل کے الیاذ باللہ یعنی جو سید الانبیاء کے رتبے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں، جس کے سید الرسل ہونے کا، جس کی رسالت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا؟ تو لہٰذا وہ جو روایت تھی وہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے اعتراض لازم آتا ہے، یعنی جو سید الانبیاء ہوں وہ نہ جانیں، وہ نہ جان سکے کہ میں رسالت و منصب کے، رسالت کے منصب پر فائز ہو رہا ہوں، میری رسالت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، وہ نہیں جان سکے، اور اس رسالت کو جان گئے تو کون؟ ایک عیسائی نوفل بن ورقہ۔ تو لہٰذا یعنی اس لیے اس روایت کے اوپر یہ تیسرا اعتراض جو ہے وارد ہوتا ہے۔ تو اس اور جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، اور ہر نبی ہو، ہر نبی یعنی عقل بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے وہ اپنی نبوت پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ اگر کسی نبی کو نبوت پر یقین نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کیسے؟ تو لہٰذا وہ اپنی نبوت پر یقین رکھتے تھے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی روایت بیان کی تھی اس کے اوپر تھے یہ اعتراضات۔ وہ روایت کہاں سے تھی؟ علماء اہل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری روایتوں سے۔ لیکن آئیں اب نبی پر جو وحی پہلی نازل ہوئی، وارثان قرآن اہل بیت نے کیا سمجھائی، ہیں جی؟ تو وہ روایت بھی تھی۔ ہمارے پاس دو روایتیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں یہ باہر والے افراد اندر آ جائے، ادھر بیٹھ جائے، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ امام نے فرمایا، پانچویں امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ سورہ اقرا، سورہ علق، یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین جب رسول اللہ کی خدمت میں جب آئے تو انہوں نے کہا یا محمد اقرا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اقرا۔ جب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیں، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کیا پڑھوں؟ قال اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جب رسول اللہ نے پوچھا کیا پڑھوں تو انہوں نے وحی کی تعلیم دی، بس
یہ ایسا نہیں ہے کہ الیاذ باللہ رسول اللہ گھبرا گئے اور پھر کہا میرا دل کرتا ہے الیاذ باللہ میں خودکشی کر لوں، اور جبرائیل امین نے اپنے سینے سے دبایا، پسینے نکل آئے، آپ کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور پھر الیاذ باللہ بعض روایتوں کے مطابق جو ملتا ہے کہ الیاذ باللہ جبرائیل امین نے آپ کے دل کا آپریشن کیا اور وہاں سے سیاہ نقطہ نکالا اور پھر اس کے بعد آپ کا دل پاک ہوا۔ نہ، اللہ نے ظرف پہلے ہی پاک رکھا تھا۔ تو یہ جو ایسی روایات ہیں یہ شان مصطفیٰ کے خلاف ہیں، ہمارے عقیدے اور مذہب کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور ان چیزوں سے منزہ سمجھتے ہیں، ان کو طیب اور طاہر سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور یہ روایت تفسیر قمی میں، تفسیر صافی میں اور باقی تفاسیر میں ہے۔ لیکن ایک روایت صاحب البرہان نے جو روایت نقل کی ہے، ابن عباس کی روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب ایک دن غار ہیرا کی طرف گئے تو جبرائیل امین کو آپ نے دیکھا۔ یہ دیکھیں آل محمد کی تعلیمات میں جو رسول اللہ پر پہلی وحی آئی ہے تو وہ کس حالت میں تھی؟ ملتا ہے کہ سید الرسل جب گئے تو آپ نے جبرائیل امین کو خوبصورت شکل میں دیکھا، اس کے جسم کو خوشبودار دیکھا، اس کا جسم خوبصورت ہے اور جسم میں خوشبو ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا محمد ربک یقرئک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر سلام بھیج رہا ہے، وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ آپ کو تحیہ اور عزت کا تمغہ عطا کر رہا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حق میں یہ فرما رہا ہے انت رسولی الی الثقلین، اے محمد آپ ثقلین کی طرف میری طرف سے رسول بنائے گئے ہیں، یعنی آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے ہیں۔ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِي، آپ لوگوں کو میری عبادت کی طرف دعوت دیں، ان کو میری عبادت کی طرف بلائیں۔ وَأَن يَقُولُوا، اور آپ ان سے یہ اقرار کروائیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ لوگوں سے یہ اقرار کروائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ روایت کے جملے پہلی وحی میں جبرائیل امین اللہ کی نبوت، رسول کی رسالت اور مولا علی کی ولایت کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے۔ تفسیر البرہان میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ کی خدمت میں یہ پیغام دے چکے، پیغام الہی، اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین پہ مارا اور حکم خدا سے ایک چشمہ جاری ہوا، رسول اللہ نے اس چشمے سے پانی پیا، پانی پینے کے بعد آپ نے وضو کیا۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے وہ 5 آیات جو سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات وہ آپ نے اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں بطور وحی امانت کے طور پہ پہنچایا۔ اب آپ اللہ کی مخلوق کو جا کر خدا کی طرف سے یہ پیغام سنا دیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ اور ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، ایک روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلام ساتھ تھے جب آپ جا رہے تھے، تو لہٰذا جب آپ سید الرسل جا رہے تھے تو جو پتھر ہوتا، جو درخت ہوتا، جو پہاڑ ہوتا، سارے بس اپنی زبان سے بول کر یہ گواہی دیتے کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سید الرسل کی نبوت کی گواہیاں پتھر بھی دیتے، پہاڑ بھی دیتے، درخت بھی دیتے، یہ سارے دیتے۔ اور جب سید الرسل گھر پہنچے، وہی سے گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ طاہرہ منتظر تھی رسول اللہ کی۔ روایت کے جملے جب رسول اللہ پہنچے اور بی بی کو سید الرسل نے جب خبر دی تو اس وقت بی بی بہت زیادہ خوش ہوئیں
کہ اللہ نے میرے شوہر کو رسالت کے منصب پر جو فائز کیا ہے، یعنی اس کے اعلان کا وقت آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو لہٰذا یہ جو تھا، یہ تھی اس کی شان نزول۔ آج صرف 5 آیات مجیدہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت مجیدہ میں اللہ فرما رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات مجیدہ۔ پہلی آیت مجیدہ کا ترجمہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے یعنی پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے جہاں کو بنایا۔ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے شروع کر جس نے پورے جہان کو بنایا۔ خلق الانسان من علق، وہی اللہ جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پروردگار یعنی تیرا پروردگار، یہاں پر ہے اقرا وربک الاکرم، یعنی پڑھیے اے رسول پڑھیے، آپ کا پروردگار سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں پہلی آیت مجیدہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے رسول اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ کہ جس نے پورے جہان کو پیدا کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نام سے پڑھنے کی بات کی ہے۔ ہم نے سورۃ الحمد میں بسم اللہ کی بڑی فضیلت کو بیان کیا، جس میں 2 حصے تھے، بہت اہم دروس تھے دونوں۔ اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ اب پہلی وحی میں اپنے نام کے ساتھ پڑھنے کی بات کر رہا ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ آغاز کس سے کرنا ہے؟ میرے نام سے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر حافی، ایک شخص تاریخ میں گزرا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام کے زمانے میں تھا بشر حافی۔ اپنے زمانے کا یہ فاسق انسان تھا، اپنے زمانے کا یہ زانی تھا، اپنے زمانے کا یہ شرابی تھا، اپنے زمانے کا یہ بدکار تھا۔ اس کے گھر میں سارا دن طائفہ گانے والی عورتوں کی محفلیں ہوا کرتی تھی، فسق و فجور، برائی، بدکاری، بے حیائی کی محفلیں، لوگ اس کے گھر میں یعنی دین خدا کو پامال کیا جاتا تھا۔ تو اس قدر یہ گناہوں میں غلطاں تھا۔ ایک دن یہ جا رہا تھا، اس نے گلی میں دیکھا کہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم پیدا ہوئی، یہ اللہ کا نام لوگوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو، بے حرمتی ہو۔ اس نے اللہ کے نام کو اٹھایا تعظیماً، بہت ساری۔ کیا کیا اس نے؟ بازار سے ایک کپڑا یا کوئی اور چیز خریدی، اس میں اس نے اللہ کے نام کو لپیٹ دیا جس پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس میں لپیٹ کے پھر اس نے اس کپڑے کو خوشبودار کیا، خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد اس کو اس نے محفوظ مقام پہ رکھ دیا کہ اللہ کے نام کی توہین نہ ہو۔ جب یہ سویا، عالم خواب میں آواز آئی کہ اے فلاں، تو نے رب کے نام کو پاک کیا ہے، اس کے نام کی تعظیم کی ہے، اب اللہ تیرا نام پاک کرے گا،
دنیا اور آخرت میں لوگوں کی زبان پر تیرا نام ہوگا۔ جب یہ دوسرا دن آیا، دوسرا دن جب یہ آیا نا، صبح کو خواب، رات کو خواب دیکھا، دوسرا دن جب آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام اس کے گھر کی گلی کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس کے گھر سے طائفہ عورتوں کے گانے کی آواز آ رہی ہے، لوگ شرابی شراب پی رہے ہیں، ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اس طرح فسق و فجور کی آوازیں۔ ایک کنیز اس گھر سے باہر آئی گند پھینکنے کے لیے۔ امام کہتے ہیں، اے کنیز، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ کہتی ہے، یہ آزاد کا گھر ہے۔ غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، یعنی جو لوگوں کے خریدے ہوئے جو غلام ہوتے تھے، تو آزاد سے مراد جیسے ہم لوگ ہیں، امام کی یہ مراد تھی، آزاد کا ہے یا غلام کا؟ اس نے کہا آزاد کا ہے فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں، بالکل تو سچ کہہ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آزاد سمجھتا ہے، اگر یہ اللہ کے حکم کا غلام ہوتا تو یہ اس طرح کھلے عام لوگوں میں بیٹھ کے گناہ نہ کرتا، یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ امام یہ جملہ کہنے کے بعد چلے گئے۔ وہ کنیز جب اندر گئی، اس شخص نے، بشر نے پوچھا دیر کیوں کی؟ کہا کہ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے محلے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ میں نے کہا یہ آزاد کا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل یہ تو نے سچ کہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کچھ واجبات نہیں ہے، نہ حرام کا خیال کرتا ہے نہ حلال کا کرتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس کے دل پر یہ جملہ امام کی زبان سے نکلا ہوا اثر کر گیا، اسی گھر کی محفل سے، نجاست اور گندگی کی محفل سے ننگے پاؤں دوڑا مدینے کی گلی میں، جس گلی میں امام جا رہے تھے۔ امام کے پیچھے پہنچا، فرزند رسول میں خطا کار، گناہ گار، کیا میں اس گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہوں؟ امام فرماتے کیوں مایوس ہے رحمت خدا سے؟ اللہ اکبر۔ امام کے وسیلے سے اس نے توبہ کی، اپنے زمانے کا عبادت گزار پرہیزگار بن گیا۔ جب اتنا عظیم رتبے کا مالک بنا، عبادت گزار پرہیزگار، تو اس نے جوتا نہیں پہنتا تھا، اپنی زندگی میں اس نے جوتا پہننا چھوڑ دیا اس واقعے کے بعد۔ کیوں؟ کہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے، وارث دین، فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، اور وہ اس حالت میں ہوئی ہے کہ میں ننگے پاؤں تھا، تو لہٰذا اب میں ننگے پاؤں رہوں گا۔ ملتا ہے کہ یہ ننگے پاؤں جب مدینے کی گلیوں میں جب یہ چلتا تھا، تو جن گلیوں میں یہ ننگے پاؤں چلتا، ان گلیوں میں حیوان بول و براز نہ کرتے تھے۔ انہوں نے بول و براز یعنی پیشاب و بخانہ کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ولی بشر حافی ننگے پاؤں ان گلیوں میں چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری گندگی سے اس کے پاؤں گندے ہو جائیں۔ ان حیوانوں کو بھی یہ شعور کس نے بخشا؟ اللہ کی ذات نے۔ یہ اس قدر، یعنی جو اللہ کے لیے خاشع ہو جائے، جس کا دل نرم ہو جائے، جو اللہ کے لیے جھکا لیتا ہے خود کو، پھر اللہ اس کو اس قدر بلند اور عظیم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بہت بڑا عبادت گزاروں میں، یہ زاہد لوگوں میں اس کا شمار ہوا۔ انسان یہ نہ دیکھے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیا میں بخشش کے قابل ہوں؟ وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہم تو نماز کے آغاز میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا انجینئر ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، جتنا بڑا کوئی سلطنت رکھنے والا ہو، کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ صرف بڑائی اگر ہے کسی ذات کے ساتھ خاص، تو وہ سب اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کو اللہ منصب دے دے، کسی کو اللہ عزت دے دے، کسی کو اللہ مقام دے دے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یعنی اس میں یعنی دیکھیں اس کی ہدایت کا جو وسیلہ بنا، جو اس کی ہدایت کا جو ذریعہ بنا، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کرنا۔ اگر ہمارے زندگی میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے،
ہم اس قدر پڑھیں، ہم اس کا اہتمام کریں، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد، امام نے اپنے صحابی سے فرمایا اگر تیری زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز میں آ جائے تو پھر اللہ تیری زندگی کو سعادتوں سے بھر دے گا۔ امام فرما رہے اگر تم زندگی میں سعادتیں چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرو۔ تو یہ پہلی بات، یہ پہلا نقطہ تھا بسم اللہ کی۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں تھا وہ ہے اللہ نے فرمایا رب، لفظ رب کے ساتھ اللہ نے کہا ہے، یعنی تو شروع کر رب کے نام سے، یعنی آپ پڑھیں اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پورے جہان کو بنایا۔ تو رب کیوں کہا؟ اللہ نے یہاں پر پہلی وحی کی پہلی آیت میں لفظ رب استعمال کیوں کیا؟ چونکہ یہ جو مشرکین تھے یہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ مشرک وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے۔ مشرک جو تھے نا مکہ میں یہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، لیکن ہمارا جو رب ہے نا یہ بت ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں اولاد یہ بت دیتے ہیں، ہمیں صحت یہ بت دیتے ہیں، ہمیں موت زندگی یہ بت دیتے ہیں، ہماری حاجتیں یہ بت پوری کرتے ہیں، ہمیں رزق یہ جو ہے یہ بت دیتے ہیں۔ گویا وہ کہتے ہیں اللہ نے خلق کیا ہے، یہ باقی سارے جو شؤونات ہیں کائنات کے، جو کائنات کا جو کنٹرول ہے وہ ان بتوں میں ہے، جو ہمارے پتھروں، سونے، چاندی، پیتل، مٹھائیوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، وہ اپنی حاجتیں اور اپنے یہ باقی عقائد ان پر رکھتے تھے۔ کہتے اللہ خالق ہے، باقی سارے امور ان کے پاس ہیں، یعنی الیاذ باللہ اللہ فارغ ہو گیا ہے جی۔ تو اللہ نے پہلی وحی میں مشرکوں کے اس عقیدے کی نفی کر دی کہ دیکھو جو تم عقیدہ رکھتے ہو نا کہ اللہ خالق ہے اور تمہارا رب یہ بت ہیں، کائنات کا کنٹرول ان بتوں کے اندر ہے، نا، خالق وہ ہے۔ اسی میں لفظ خلق اللہ نے اپنے خالق ہونے کا بھی اعلان کر دیا، بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ نے خالق ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، رب کا بھی ذکر کیا ہے، تو لہٰذا اللہ نے بتایا یہ جو خالق ہے وہی رب ہے، کائنات کا کنٹرول اسی خالق کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی میں اللہ دیتا ہوں، موت بھی میں اللہ دیتا ہوں، صحت بھی میں اللہ دیتا ہوں، اور اسی طرح تمہاری حاجتوں کو پوری کرنا بھی یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا خبردار تم یہ جو ہے عقیدہ باطل عقیدہ چھوڑ دو، جو مجھ اللہ کو رازق، خالق، مالک اور یہ نہ مانو اور مجھے صرف خالق مانو، مجھے رازق نہ مانو، مجھے شفا دینے والا نہ مانو، مجھے مالک نہ مانو، مجھے جو ہے وہ نفع و نقصان دینے والا نہ مانو، مرض اور صحت دینے والا نہ مانو۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کام بھی میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا کنٹرول ہو، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا کنٹرول ہو اس کو رب کہتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ اس لیے سورہ انعام میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، جب اللہ یعنی اس میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، قل اے میرا حبیب کہہ دے اغیر اللہ قل ابغی۔ آیت مجیدہ میرے ذہن میں جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرا حبیب کہہ دے کیا میں اللہ کے غیر کو میں رب کہوں؟ اللہ ربی، یعنی اللہ ہمارا رب ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہم صلی اللہ۔ بارہ دیگر باواز بلند صلوات۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اس کا ایک جملہ آیت مجیدہ کا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے فلاں چیز کا رب وہ ہے، فلاں چیز کا رب وہ ہے، تو لہٰذا اللہ نے بتایا سورہ انعام میں جو ہر چیز کا رب وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس میں رب کا معنی بھی واضح ہو گیا، اللہ نے رب کا کلمہ کیوں استعمال کیا اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا۔
دوسری آیت مجیدہ اس میں جو تھی اس میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کہتے ہیں چپکی ہوئی چیز۔ کس کو کہتے ہیں؟ چپکی ہوئی چیز۔ یعنی بعض علماء مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جس مٹی سے حضرت آدم کو بنایا وہ بھی اس میں بھی چپکنا تھا، اور اسی طرح سے علق کہتے ہیں ویسے جمے ہوئے خون کو۔ علق کا معنی جمع ہوا خون بھی ہے، وہ بھی چپکنے والا ہوتا ہے، جو جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ چپکتا ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے جمع ہوا خون، یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ خلق الانسان من علق، یعنی ہم نے انسان کی جو خلقت کی ہے وہ جمے ہوئے خون سے کی ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے ہم نے یعنی جو انسان کا نطفہ تھا، جو اس کو جس مرحلے میں داخل کیا وہ تھا علق، یعنی جمع ہوا خون۔ تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو کہ اے انسان، میں نے جو تیری خلقت کی ہے اس کی ابتدا تھی نطفہ نجس منی، پھر اس کو میں نے چینج کیا ہے کس میں؟ علق میں، جمے ہوئے خون میں، جو دوسرا مرحلہ تھا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تکبر نہ کر، تیری ابتدا نجس پانی سے، پھر اس پانی کو میں نے نجس لوتھڑے میں، خون کے لوتھڑے میں نے بدل دیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی خلقت کو بیان کر رہا ہے اور بتا دیا کہ انسان کو اس آیت مجیدہ سے درس لینا چاہیے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے اپنے چاہنے والوں کو بہترین نصیحت کر دی۔ فرماتے ہیں عجبت لابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ وہو قائم بینہما وعاء للغائط ثم یتکبر۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے فرزند آدم پر، عجبت لابن آدم، فرزند آدم پر مجھے تعجب ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ اولہ نطفۃ وآخرہ جیفہ، اے فرزند آدم تیری ابتدا ایک نجس قطرے سے ہے، منی سے ہے، نجاست سے اللہ نے تجھے وجود دیا ہے، اور تیری انتہا ایک مردار ہے، جب تو مر جائے تب بھی تو نجیس ہے۔ جب تک تجھے غسل نہ دیے جائیں، تجھے لوگ ہاتھ لگائیں تو ان پر بھی غسل واجب ہو جائے، اتنی تو نجاست ہے۔ ابتدا بھی نجاست سے اور انتہا بھی، جس سے نجاست نکلی اس پر غسل واجب ہے۔ ذرا غور ملاحظہ کریں، اس قدر نجاست ہے، جس سے نجاست نکل رہی ہے، نجاست اتنی بڑی تو ہے، نجاست نکلنے والے پر غسل واجب ہے، اور جب یہی نجاست جسم کی شکل میں آ جائے اور اس کو کوئی ٹچ کر لے بغیر غسلوں کے، غسل بھی 3 دینے ہیں، جب تک 3 غسل مکمل نہیں ہوئے پورے، اگر کوئی ہاتھ لگا لے اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ انسان فکر تو کرے، غور تو کرے، میں کیا ہوں، نجاست سے میری ابتدا ہے اور میری انتہا میں بھی نجاست ہے۔ اور مولا علی آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابتدا بھی نجاست ہے، آخر بھی تیرا مردار ہے، وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءٌ، اور اس کے درمیان تو جو ہے وہ ایسا ظرف ہے، لِلْغَائِطِ، یعنی کیا مطلب؟ تو اپنے پیٹ میں نجاست کو اٹھائے پھر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کے پیٹ میں پیشاب اور بخانہ ہے، نجاست کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ابتدا نجاست سے، انتہا مردار نجاست سے، اس کے درمیان کی زندگی ہم گٹر ہیں ایک قسم کا۔ لوگوں یعنی ہر کوئی اپنی نجاست کو اٹھا کے وہ پیشاب اور بخانہ کو چل رہا ہے، انسان پھر بھی امام فرماتے ثم یتکبر، یعنی مجھے تعجب ہے پھر بھی یہ تکبر کرتے ہیں۔ ابتدا نجاست، انتہا نجاست مردار، اس کے درمیان وہ ایک ایسی ہے جیسے نجاست کا ایک ظرف ہے، نجاست کو اٹھائے چل پھر رہا ہے اور پھر بھی یہ تکبر کر رہا ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس مقام پر یعنی ان مومن کو چاہیے کہ وہ اس آیت مجیزہ سے درس حاصل کرے۔ اللہ نے جو عطا کیا وہ آزمائش ہے،
انسان اپنے منصب پر، اپنے مال پر، اپنی جائیدادوں پر فخر اور تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، مجھے عزت کے قابل بنایا، مجھے تو نے رتبہ عطا کیا، مجھے شان و شوکت عطا کی۔ اس کے بعد جو ہے تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت، ان تینوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، یعنی ان میں جو جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے تعلیم۔ تو لہٰذا تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم۔ اس آیت میں اللہ نے، پہلی آیت میں اللہ نے اقرا کی بات کی تھی، تیسری آیت میں بھی اللہ نے اقرا کی بات کی ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں والا جو اقرا ہے وہ پہلے والی اقرا کی تاکید ہے، یعنی آپ پڑھیں اپنے رب کے فضل و کرم سے، ربک الاکرم۔ تو یہ پہلے والے کی تاکید ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کا وہ علم نہیں رکھتا تھا۔ ان تین آیتوں میں اللہ نے علم کی بات کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے ان تینوں آیتوں میں علم کی بات کی ہے، جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی ناموں میں سے ایک نام ہے امی۔ کیا نام ہے؟ جس کا معنی کیا جاتا ہے ان پڑھ۔ تھوڑا سا ملاحظہ کریں، یہاں پر نبی کے ناموں میں سے ایک نام امی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جو احتمالات دیے ہیں وہ تین احتمال ہیں۔ پہلا احتمال ہے کہ پہلا احتمال امی کے معنی جس نے سبق نہ پڑھا ہو، کبھی بھی سبق نہ پڑھا ہو، اور دوسرا معنی ہے جس کی جائے پیدائش مکہ ہو، جس نے کچھ نہ پڑھا ہو اس کو بھی امی کہتے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوا اس کو بھی امی کہتے ہیں، اور جس نے قوم اور امت کے درمیان قیام کیا ہو، سردار اختیار کیا، اس کو بھی امی کہتے ہیں مشہور جو ہے وہ پہلا معنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے نہ پڑھے اور نہ لکھنے کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ فَضْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے پیغمبر، اے رسول، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ اس کا، اے رسول آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔ اہل باطل کیوں شبہ میں پڑ جاتے؟ وہ کہتے جب یہ خود پڑھے لکھے ہیں تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن لکھا ہوگا۔ تو اس کا جو ایک حکمت تھی کہ رسول اللہ وحی سے پہلے لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں، وہ یہ ایک حکمت تھی کہ تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ اور یہ اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو لہٰذا ہم پہلے اس کا نقطہ بیان کر چکے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی جو مکہ میں پیدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اب یہاں پر دیکھیں امی، مثلا ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ ہم جب غیر ملک میں جائیں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جو سعودی عرب والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سعودی۔ عراق والوں کو عراقی، ایران والوں کو ایرانی، جو امریکہ میں رہتے ان کو امریکی، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو یعنی یہ ملکوں کے ساتھ نسبت ہے۔ اسی طرح سے جو عالم دین نجف سے پڑھ کر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجفی۔ جو کم سے پڑھ کر آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمی۔ جو مشہد سے پڑھ کر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشہدی، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کمی، نجفی، مشہدی یہ علماء کے ساتھ ایک نسبت دیتے ہیں۔ تو اب یہ نسبت دیتے ہیں شہر سے، یعنی یہ نسبت ہوتی ہے ملک سے یا نسبت ہوتی ہے شہر سے۔ رسول اللہ کو بھی نسبت دی گئی ہے شہر مکہ سے۔ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآ۔ ام القرآ کیوں کہا گیا مکہ کو؟ مکہ کا ایک نام ام القرآ کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ کو اللہ نے بنایا مرکز، تمام شہروں اور ملکوں والوں کی ذمہ داری ہے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں،
اپنے اپنے علاقوں میں جب مردوں کو دفن کریں تو وہ مکہ کعبے کی طرف منہ کر کے ان کا سینہ منہ ان کا رکھیں، جانوروں کو ذبح کریں تو کعبے کی طرف منہ کر کے، یعنی کتنے ایسے احکام ہیں جس میں ہمیں مکہ کی طرف یعنی کعبے کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی حکم ہے کہ آپ جب رفع حاجت کے لیے طہارت کے لیے بیٹھے تو خانہ کعبہ کو منہ اور کمر نہ کر کے بیٹھے، حرام ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ مثلا مکروہ ہے، بعض علماء نے ناپسند کیا ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکیں۔ اس لیے بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ جو بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکتا ہے اور اس کے دانتوں میں یا منہ میں درد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس نے کعبے کی تعظیم نہیں کی، احترام نہیں کیا، اس لیے اس کے منہ میں درد پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یعنی کعبے کا ایک احترام ہے، کعبے کا ایک مقام ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے تمام شہروں کے لیے مرکز کس کو قرار دیا؟ مکہ کو، اسی لیے اس کا نام ہے ام القرآ، یعنی ام القرآ کہتے ہیں تمام شہروں کی ماں، یعنی تمام شہروں کا سردار شہر۔ تو جب ام القرآ سے رسول اللہ کو لقب جو ملا، یعنی ان کا جو نام رکھا وہ کیا ہے؟ امی۔ ام القرآ سے کیا نام ہے؟ امی ہے۔ تو ام القرآ سے ان کو امی کہا گیا۔ تو ہمارے علماء میں سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بیان کی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے آپ کا جو دوسرا احتمال تھا کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا۔ تیسرا احتمال کہ آپ قوم کے سید و سردار، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو لوگ مکہ میں سردار تھے وہ رسول اللہ کو یتیم کہتے تھے، غریب کہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سرداروں پہ بھی رسول اللہ کو سرداری دے کے مکہ سے آپ کی سرداری کا آغاز کیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا سردار قرار دیا۔ تو تیسرے معنی میں یہ ہے۔ تو پروردگار سے دعائے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی